نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأم الحبيب آل القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار حمد و ثنا، تسبیح و تہلیل و تمجید مالک لا یزال کا، کریم رب العالمین کا، علیم حلیم کریم رؤوف الرحیم مالک رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کا بے شمار شکرانہ، اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات کا شکر، اللہ تعالیٰ کے بے شمار اور بے شمار کمال کی نعمتوں کی عطا پر اللہ تعالیٰ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، روئے روئے سے، زندگی کے ہر لمحے پر اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ کے کرم پر، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا کروڑا شکر، جس نے اپنا ذکر اپنے ذکر کرنے کا شرف عطا فرمایا. رب العالمین کے شکرانے کے بعد، تسبیح و تہلیل کے بعد، حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود بر حبیب رب ودود صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی با کمال ذات والا صفات پر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان مقدس نشان ہے کہ جو بندہ جتنا زیادہ میرے اوپر درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت اتنا زیادہ میرے قریب ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. دوستان محترم، آج میری گفتگو کا موضوع اور اس کے اندر جو تمثیلات میں پیش کروں گا، سمجھنے میں اس راز کو اور اس بات کو اور اس کمال کو اور اس صفت کو سمجھنے میں بہت ہی مدد ملے گی. آج کا بیان ممد ہوگا ہمارے لیے کہ ہم سمجھ سکیں کہ استقامت کیا ہے. پھر استقامت کو نصف کرامت بتایا گیا ہے کہ جو استقامت پہ چلتا ہے، استقامت والا جو بندہ ہے، یہ بھی ایک کرامت ہی ہے. نصف کرامت، چونکہ کرامت بہت کمال کی چیز، تو یہ بھی بہت کمال کی بات کہ استقامت نصف کرامت ہے. استقامت ملتی جس بات سے ہے، وہ کون سا راز ہے، آج اس سے پردہ اٹھاتے ہیں. توجہ سے سماعت فرمائیں، دل کی آنکھیں کھول کے، دل کی سماعت کان کھول کے، عبرت کی اللہ تعالیٰ نے جو بصیرت دی ہے، بصیرت کی آنکھ سے آپ نے اس چیز کو تخیل میں لانا ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور دل کے کانوں سے مقصود شعور کی کھڑکیاں وا کر کے کھول کے اس بیان کو سمجھنے کی کوشش کریں. بڑا نازک، بڑا پیارا، بڑا دل پذیر، بڑا وا کمال اللہ تعالیٰ کی محبت میں رہنے والوں کا ذکر ہے جس سے استقامت ملتی ہے. رب العالمین نے اپنے ایسے مقدس بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا: ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، اس پر استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکۃ، تو ان پر فرشتے نازل کیے جاتے ہیں.
ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ بتاتے ہیں مومنین کو کہ تم خوف نہ کرو اور غم نہ کرو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور جس جنت کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ جس جنت کا اے مومنین تم سے وعدہ کیا گیا ہے، ہم تمہیں اس کی بشارت دینے آئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو اپنے مومنین بندوں پر نازل فرماتا ہے، اور فرشتے آ کر ان کی دل جوئی فرماتے ہیں، ان کے دل کو استقامت اس لیے ہی ایک وجہ ہے ملتی ہے کہ فرشتے ان کے دل کے ممد اور مددگار ہوتے ہیں، ان کے دل کے اندر القاء کرتے ہیں، ان کے دل کو دل جمی عطا فرماتے ہیں، ان کے ایمان کو استقامت پہ چلانے کے لیے فرشتے ان کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے ان کو بشارتیں دیتے ہیں، ان کی معیت اختیار کرتے ہیں۔ یعنی وہ بندہ جو استقامت والا ہے، جس نے اپنے رب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مانا، اللہ تعالیٰ کے تمام احکام و صفات کو مانا، اور اللہ تعالیٰ کے فرامین کو جس طریقے سے سچے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سمجھایا، اس پہ چلنے کی سعی خاص کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرما کے اس کے دل کو یہ دل جوئی فرماتا ہے، مدد فرماتا ہے اپنے اس بندے کی، کہ میرا بندہ جس نے میرے اوپر ایمان خلوص کے ساتھ لے آیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اخلاص کی وجہ سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت عطا فرماتا ہے جس کو استقامت کہا گیا ہے، اور جس کو استقامت مل گئی سمجھ لیں اس نے راستہ مکمل پا لیا۔ لیکن میں بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ استقامت کا جو بنیادی جزو ہے، جو بنیادی کلیہ ہے، جو اساس ہے کہ استقامت کس طرح حاصل ہوتی ہے، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کو استقامت ملتی ہے۔ جو وہ محبت کے جام پیتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دیدار کی ان کو پیاس بڑھتی جاتی ہے۔ یعنی محبت کے جام جتنا زیادہ پیتے ہیں، لقاء اللہ کی طلب، لقاء اللہ کی پیاس اور بڑھ جاتی ہے۔ جتنا وہ زیادہ پیتے ہیں محبت کے جام کو، اتنا زیادہ دیدار کی پیاس بڑھ جاتی ہے۔ بس یہ نقطہ کمال ہے بات کو سمجھنے کا۔ استقامت ملتی کب ہے؟ محبت ہوتی جب ہے، جب محبت ہو جاتی ہے، جب محبت کے اندر بندے کو اخلاص نصیب ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اخلاص در حقیقت محبت ہوتی وہی ہے، محبت ہوتی صحیح تب ہے جب بندے کو جس سے محبت کرے خلوص جتنا بڑھتا جائے گا، محبت کے جام جتنے پیتا جائے گا، اس کی محبت بڑھتی جائے گی، تو پھر وہ دیدار شال کے لیے اور زیادہ تڑپنا شروع کر دے گا۔ ارے کسی نے کیا بات کمال کی کہی، خم ہی لگا دے میرے منہ سے ساقی تیرے مے خانے کی خیر ہو، ایک دو جام سے میرا کیا ہوتا ہے، لگی ہے تصویر یار دل میں ذرا سا سر جھکایا دیکھ لیا، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار یار کے لیے۔ تو میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اصل یہ حقیقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی جاتی ہے، تو بندے کی جب محبت بڑھتی جاتی ہے تو پھر بندہ کیا کرتا ہے، پھر بندے کا انداز کیا ہوتا ہے، پھر اس کے الفاظ کیا ہوتے ہیں۔ ارے جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے الفاظ ایسے پاکیزہ، پھر جب دل کے اندر اخلاص ہو، جب دل کے اندر جذبہ ہو، تو اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرتا ہے، جب رب
العالمین کی صفات پہ غور کرتا ہے، عطا پہ غور کرتا ہے، نعمتوں پہ غور کرتا ہے، پھر اللہ سے محبت اور بڑھتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کرتا ہے جو اللہ نے اخروی انعامات بالخصوص اللہ نے وعدہ فرمایا، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے رغبت دلائی ہے کہ تم آخرت کی تیاری، میری رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، میرا دیدار حاصل کرنا چاہتے ہو، میری کمال کی عطا حاصل کرنا چاہتے ہو، میری نعمتوں کی انتہا حاصل کرنا چاہتے ہو، تو جنت کے اندر میری نعمتوں کی انتہا ہے، جنت کے اندر میری ملاقات ہے، جنت کے اندر جنت میری رضا کا نام ہے۔ تو پھر بندہ وہ کام خالص نیت کے ساتھ کرتا ہے، تو پھر جب وہ خالص نیت کے ساتھ کرتا ہے، اللہ سے محبت کرنے والوں کے جب واقعات سنے جاتے ہیں، جب پڑھے جاتے ہیں، ہم تو ایسے کمزور لوگ ہیں، بس سننے اور پڑھنے تک ہی رہ گئے ہیں، اللہ کرے یہ نعمت بھی نہ چھن جائے۔ میرے دوستان محترم، اللہ تعالیٰ کے ایک دوست کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت سیدنا ابو عبداللہ براسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، براسی بارا الف سائی، تو یہ میں عرض کروں علیہ رحمت اللہ الکافی فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت سیدنا خلف برزائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بتایا کہ میری کفالت میں یعنی کسی وجہ سے مجھے ایک بندہ دیا گیا جو کوڑھ کا مریض تھا۔ یہ پہلے زمانوں کی ایک بیماری تھی جس میں بڑے بڑے لمبے لمبے پھوڑے ہو جاتے تھے، جس ادھر سے لٹک جاتی تھی، جیسے درخت کے اوپر لسوڑے کے ایسے پھل لٹکے ہوتے ہیں، اس طرح کے یہ بڑے بڑے شاخیں جلد کی بن جاتی تھی، شاخوں کی طرح ساتھ وہ لٹکے ہوئے تھے، ان کے اندر بدبو اور زخم ہوتی تھی، اور یہ بڑی خطرناک بیماری کوڑھ کی ہوتی تھی۔ تو یہ اس بیماری کی وجہ سے جتنا بھی بندہ، ایک تو سب سے بڑی بات کہ اس کی شکل یعنی اس کا جسم کی ساری حیت ہی بدل جاتی تھی، لوگ اس سے کراہت کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے بندوں کے اس مشکل میں بھی جب ڈالا گیا تو بعض جو اللہ کے پیارے تھے، جو اللہ کی لقاء کے، ملاقات کے، دیدار کے، محبت کے جام پینے والے تھے، میں ان کی بات کرتا ہوں جنہوں نے کہا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر زندگی کے اندر کوئی مشکل آئی، کوئی پہاڑ آیا، کوئی پریشانی آئی، میں اور آپ صرف کہنے سننے تک نہ رہیں، ذرا اس بات کو محسوس کریں، اللہ کے اس عاشق بندے کی طبیعت کو، اس کے اخلاص کو، اس کی نیت کو، اس کی محبت کے لطف کو، اس کے محبت کی چاشنی کو، اس کی محبت کے رمز کو، اس کی محبت کے راز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے دیدار کا جو شوق تھا، اللہ سے ملاقات کا جو شوق تھا، اللہ سے جو طلب دیدار کا شوق تھا، اس میں وہ بندہ اس حالت میں کرتا کیا ہے۔ حضرت برزائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مجھے میری کفالت میں وہ کوڑھ کا مریض دیا گیا تو اتنا اس کو کوڑھ چمٹ چکا تھا کہ اس بیماری کی وجہ سے اس کے پاؤں بیماری کی وجہ سے کٹ گئے تھے، اس کے ہاتھ بھی کٹ گئے تھے، اس کی آنکھوں سے وہ اندھا ہو گیا تھا۔ میں نے اس کوڑھ زدہ کو جب میری کفالت میں دیا تو ایک جگہ اور بھی کوڑھی کے مریض تھے، میں نے ان کوڑھ کے مریضوں کے ساتھ اس کو جا کر بٹھا دیا، کئی دن گزر گئے، میں اس کے پاس جانے سے غافل رہا، میں اس کی ملاقات کو نہ جا سکا، مجھ سے غفلت ہو گئی۔ پھر ایک دن مجھے خیال آیا کہ تجھے تیری کفالت میں ایک اللہ کا بندہ دیا گیا، تو نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ دل کے اندر جو لمحہ رحمانی پیدا ہوا، اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو فرماتے ہیں میں ان کی پاس گیا، اس مریض کو میں نے دیکھا اور اس سے پوچھا تیرا کیا حال ہے، میں تمہاری طرف سے کئی دن سے غفلت میں رہا ہوں، میں نے تمہارا حال آ کر نہیں پوچھا، تیرا پتہ نہیں کیا، بتا تیرا کیا حال ہے۔ وہ کہنے لگا میرا ایک دوست ہے جس کی محبت نے میری تمام تکلیفوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، میری تمام تکلیفوں پہ احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی میرے محبوب کی محبت نے، میرے دوست کی الفت نے میری ساری تکلیفوں پہ اس کی الفت کی مزہ اتنا زیادہ ہے، اس کی الفت کی
لذت اتنی زیادہ ہے، اس کی الفت کا قرار اتنا زیادہ ہے، اس کی الفت اور محبت کی عطا اتنا زیادہ ہے، اس کی الفت کی یاد اتنی زیادہ ہے۔ اس محبوب کی یاد نے، محبت نے میری تکلیف کو بھلا کے رکھ دیا ہے۔ مجھے تو تکلیف کے احساس کے بجائے میں تو اپنے یار کی محبت میں گم رہتا ہوں۔ مجھے تو اپنا درد یاد نہیں، مجھے تو بس یہ یاد ہے کہ میرا دوست مجھ سے غافل نہیں ہے۔ اللہ اللہ، میں نے پوچھا کہ اللہ کے بندے مجھے معاف کرنا، میں تو تمہیں بھول ہی گیا تھا۔ وہ کہنے لگا مجھے تم سے کوئی گلہ بھی نہیں، مجھے تیری پرواہ ہی نہیں، مجھے تیری طلب بھی نہیں، میں کوئی اس انتظار میں نہیں تھا کہ تو آ کر میرا پتہ کرے گا۔ مجھے یاد کرنے والا میرا دوست موجود ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو اس کا دوست یاد کرتا ہو وہ کسی اور مصیبت کو یاد کرے؟ میرا دوست ہر وقت میرا خیال رکھتا ہے۔ اللہ اللہ، میں نے اس سے کہا اگر تم، یعنی میرا دوست مجھ سے جو میرا خیال رکھتا ہے، اس لیے خیال رکھتا ہے کہ میرے دل کے اندر جو اس کا خیال ہے، اگر میں نے اس سے کہا، یہ بزرگ فرماتے ہیں جن کی کفالت میں ان کو دیا گیا، کہا کہ اگر تم چاہو تو میں اس حالت میں سفارش کر کے کسی عورت سے تیری شادی کرا دیتا ہوں جو تیرے زخموں کو ٹھیک کرے گی اور تیری خرابی جو گندگی ہے اس کو بھی صاف کرے گی۔ جتنے دن زندگی کی ہیں یہ چلو اس عورت کی وجہ سے کچھ تو تیرے آسانی سے گزر جائیں گے، وہ تیری دیکھ بھال کرنے والی ہوگی۔ تو وہ یک بیک رونے لگا اور آہے سرد پر درد بھر کر اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے دل و جان سے پیارے حبیب، اے میرے مالک و مولا۔ بس اس نے اتنا کہنا ہی تھا، بے ہوشی اس پر طاری ہو گئی، وہ زمین پہ تشریف لے آیا، بے ہوش ہو گیا۔ جب کچھ دیر کے بعد اس کو ہوش آیا تو میں نے اس سے پھر وہی سوال کیا، تم کیا کہتے ہو، کیا میں تمہاری شادی کرا دوں؟ تو کہنے لگا، تم میری شادی کیسے کرا سکتے ہو، حالانکہ میں تو اس دنیا کا بہت بڑا بادشاہ اور سردار ہوں۔ اللہ اللہ، وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا تیرے پاس کون سی دنیا کی نعمت ہے جس کی وجہ سے تو اپنے آپ کو بادشاہ اور سردار سمجھتا ہے؟ ارے تیرے تو ہاتھ بھی سلامت نہیں، تیرے تو پاؤں بھی کٹے ہوئے ہیں، آنکھوں سے بھی تو اندھا ہے، ارے تو اپنے منہ سے کھانا بھی نہیں کھا سکتا، تو اس طرح کھانا کھاتا ہے جیسے جانور کھاتے ہیں، یعنی جس برتن میں کھانا ہوتا تھا بیچارہ اس نے منہ ڈال کے کھا لیتا ہوگا۔ کہا تیرا عالم تو یہ ہے، پھر تو کس چیز کا شہنشاہ ہے، پہلا تو دنیا کا سردار کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا میں اس لیے دنیا کا بادشاہ ہوں، میں اس لیے دنیا کا سردار ہوں، میرا مالک میرا مولا مجھ سے راضی ہے، اس نے میرے جسم کو تو مشکل میں مبتلا کر دیا ہے، آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے، مگر کریم کا کرم دیکھ، میری زبان پر ہر وقت طاعت یار ہوتی ہے، ہر وقت بات یار ہوتی ہے، ہر وقت میری زبان ذکر سے تر بدر رہتی ہے۔ میری سب سے بڑی خوشی یہی ہے کہ میری زبان پہ میرے یار کا نام ہے، میرے دل میں میرے یار کی محبت ہے، میرے مالک کی محبت نے، میرے مالک کی یاری اور دوستی نے مجھے ہر شے بھلا دی ہے۔ میں خود کو سب سے بڑا تونگر سمجھتا ہوں، سب سے بڑا غنی سمجھتا ہوں، مجھے اس کی محبت نے ایسا غنی کر دیا ہے، میرے توکل نے مجھے غنی کر دیا ہے، میں اپنے توکل میں غنی ہوں، یعنی میں اپنے رب سے توکل جو رکھتا ہوں، اب دنیا کی کسی چیز کی طلب ہی نہیں رہی۔ سب سے بڑی نعمت تو میرے رب کی رضا ہے، وہ مجھے ملی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ، پھر وہ کہتے ہیں وہ شخص کسی طریقے سے کسی کو اشارہ کیا اور وہ وہاں سے چلا گیا، کسی اٹھانے والے کو کہا ہوگا کہ مجھے اس سے دور کر دو، تو اس کے جانے کے بعد کچھ عرصے کے بعد پتا چلا کہ اس کی تو وفات ہو گئی ہے۔ اللہ 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 اللہ، جب مجھے پتا چلا کہ اس کی وفات ہو گئی ہے تو میں دوڑا ہوا بازار میں گیا، میں نے ایک بڑا سا کفن کا کپڑا لیا، لیکن جب گھر میں آیا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ کپڑا تو کفن سے بڑا ہے۔ میں نے اس کپڑے کو کفن سے کچھ کاٹ لیا اور پھر میں نے اس کو کفن دفن دیا، پھر میں نے اس کو دفن کر دیا۔ اللہ اللہ، پھر کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں
کہ جب میں رات کو سویا خواب کے اندر سے غائبانہ آواز آئی، اے خلف تم نے ہمارے ولی اور ہمارے دوست کے کفن میں کنجوسی کی ہے، یہ لو تمہارا کفن تمہیں واپس دیا جاتا ہے، اور ہم نے اپنے دل کو اپنے ولی کو سندس و ریشم کا قیمتی کفن پہنا دیا ہے، جنتی کفن اس کو پہنا دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں بیدار ہوا تو سچ بات یہ ہے کہ میرا دیا ہوا کفن میرے گھر کے اندر پڑا ہوا تھا۔ ارے یہ دیکھ تو صحیح، عقیدت دو تو دیکھ ان خرقہ پوشوں کو، یدے بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں۔ ارے دنیا کے لحاظ سے جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، جس کے جسم پہ کوڑ کا مرض تھا، اتنی مشکلات تھیں، لگتا ہے اللہ اپنے پیاروں کو کس کس امتحان میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر بھی اس کی زبان ذکر اللہ سے تر تھی، اس کا نور دل نور ایمان سے منور تھا۔ اپنے رب سے سچی محبت استقامت کا راز ہے۔ ارے سچی محبت کے اندر جو طلب دیدار پیدا ہوتی ہے، یہ طلب دیدار یار کی ملاقات کی جو طلب اور تڑپ ہے، یہ بندے کو استقامت کی طرف لے جاتی ہے۔ بس یہ نقطہ سمجھ لیں، محبت بڑھاتے جائیں، جام محبت پیتے جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کے اندر غور و فکر کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو جنت کے اندر نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ان کو یاد کرتے جائیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی جائے گی۔ جب جام محبت زیادہ پیو گے، سلام قول من رب الرحیم، جنتیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو سلام ہوگا، سلام اللہ تعالیٰ کا سلام ہوگا، قول من رب الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سلام فرمائے گا۔ جب یہ بات یاد آتی ہے عشاقان خدا کو، اللہ تعالیٰ کے محبت کرنے والوں کو، اولیاء اعظام کو، صالحین کو، تو ان کے دل کے اندر اخلاص اور بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے، طلب دیدار بڑھتا ہے تو بڑی بڑی عبادتیں، اس لیے یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اس لیے ملتا ہے کہ لوگوں نے 40 سال جب رات کے وضو سے عشاء کے وضو سے صبح پڑھی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وضو ٹوٹا نہیں تھا سونے سے، ساری رات 40 سال کے اندر ہر رات جاگے، رات کو جاگتے جاگتے عبادت کرتے صبح ہو گئی، اللہ اللہ صبح ہو گئی۔ کیوں اتنی بڑی ایسے واقعات ملتے ہیں، کسی نے یہ نیت کی آج رات میری رکوع کی ہے، آج رات پوری میرے سجدے کی ہے، آج رات پوری میرے قیام کی ہے۔ یہ کیسے گزر گئے اس معاملات سے؟ جب دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق فزوں تھا، جب شوق کے دیدار خدا زیادہ تھا، تو پھر استقامت بھی مل گئی۔ اسی طرح ایک اور بزرگ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے کا ایک اور واقعہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ میرے دوستوں سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ سے محبت کی ابتدا تو کرو، اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کے اندر فکر تو کرو، پھر دیکھو کہ تجھے کس طرح نوازا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا بشر بن حارث رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ ملک شام روانہ ہوا، راستے میں میری ملاقات ایک عجیب و غریب شخص سے ہو گئی۔ اس کے جسم پر ایک پھٹا پرانا کرتا تھا جس میں جگہ جگہ گرہیں لگی ہوئی تھی، یعنی ایک پرانا کرتا جس پہ ہر جگہ ٹاکیاں، چیتھڑے، پیوند لگے ہوئے تھے، ایک کپڑے کا کرتا پرانا، ایک ہی لمبا کرتا پہنا ہوا، ہر جگہ پرانا بہت، ٹاکیوں پہ ٹاکیاں، ٹاکیوں پہ ٹاکیاں، ارے ٹاکیاں بے شمار تھی، پر بد کرداری کا داغ کوئی نہیں تھا۔ اللہ اللہ، وہ کہتے ہیں میں بڑا حیران و پریشان، اس کو دیکھا ایک جگہ ایسے وحشت کے عالم میں بیٹھا ہے، گویا وہ کسی خوفناک چیز سے وحشت زدہ ہے۔ فرماتے ہیں میں اس کے قریب گیا اور کہا اے بھائی ذرا یہ تو بتا، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم فرمائے، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہنے لگا من اللہ من ہو، میں اسی کی طرف سے آ رہا ہوں،
میں نے پھر پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارا کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ کہا الہ، اسی کی طرف جانے کا ارادہ ہے، اسی کی طرف آئے ہیں، اسی کی طرف جانا ہے، بس ہر بات پہ اسی کی بات، اسی کی بات، اسی کی بات، ارے ہر وقت اسی کی بات، اللہ اللہ اللہ، لا معبود الا ہو، لا مقصود الا ہو، لا موجود الا ہو، لا مقصود الا ہو، لا معبود الا ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ یہ ان کی طریقہ تھا زندگی کے شب و روز گزارنے کا، تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ گزارنے کا۔ وہ پوچھتے ہیں، میں نے عرض کیا حضور مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم فرمائے، مجھے یہ بتا دیجئے نجات کس چیز میں ہے؟ کہنے لگا تقوی و پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ سے یعنی ڈر کے ہر اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا، یہ تقوی و پرہیزگاری ہے۔ اور اس کی ذات کے بارے میں، اس کی یعنی صفات کے بارے میں، اس کی شان کے بارے میں، اس کی عطا کے بارے میں غور و فکر میں مگن ہو جاؤ، جس کے تم طالب ہو اس کے سچے طالب بن جاؤ، پھر دیکھو تمہیں کیسے اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرماتا ہے۔ میں نے کہا مجھے کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے، میں تمہیں اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں تمہیں کوئی نصیحت کروں۔ میں نے کہا انشاءاللہ عز و جل آپ نصیحت تو کریں، میں اس کو ضرور قبول کروں گا۔ یہ سن کر اس بزرگ نے کہا، لوگوں سے ہمیشہ دور بھاگنا، لوگوں سے ہمیشہ دور بھاگنا، دور بھاگنا، کبھی ان کی قربت اختیار نہ کرنا، دنیا کے لوگوں کی قربت اختیار نہ کرنا، اور دنیا کی ہر چیز سے بے رغبت رہنا، ورنہ یہ دنیا کی چیزوں کی محبت رغبت تمہیں ہلاکت میں ڈال دے گی۔ دنیا کی چیزوں کو دیکھے گا، اس میں پڑ جائے گا، دنیا والوں کے ساتھ بیٹھے گا، وہ دنیا ہی کرتے رہیں گے، دنیا کی کامیابیوں کے چرچے کرتے رہیں گے۔ یہ دھن و دولت کے پجاری، یہ اقتدار کے پجاری، یہ دن رات کرسی کی خاطر ایک دوسرے کو دستوں گریبان رہنے والے، گریبان چاک کرنے والے، یہ کرسی کی خاطر لمبے لمبے نعرے اخلاص کے لگانے والے، ان بد کرداروں کے ساتھ رہے گا، دنیا کے ماروں کے ساتھ رہے گا، دنیا کی یاروں کے ساتھ رہے گا تو برباد ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، جس نے دنیا کی حقیقت کو جان لیا وہ کبھی بھی اس کی طرف مطمئن نہیں ہوگا۔ اس بزرگ نے کہا دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے، دنیا کی جو چیز بھی تو حاصل کرے گا کتنے دن تیرے ساتھ رہے گی، اور تجھے سب سے بڑی بات دنیا کی نعمتیں بڑھتی جائیں گی، تیری غفلت بڑھتی جائے گی، تیرا ذکر کم، تیرا فکر کم، تجھے آخرت سے محبت کم ہوتی جائے گی۔ اس دنیا کے اندر رہنے کے سارے راستے تلاش کر لے گا، تمام تکلیفوں کے علاج نکال لے گا، تمام مصیبتوں کے، تمام مسائل کے راستے نکال لے گا۔ دنیا کی محبت میں جیسے تو نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے دن رات تگ و دو میں جو دنیا سے محبت کرتے ہیں، اس کی ترقی کی بات کرتے ہیں، اس کی ترقی میں لگ جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں، جو جنت اللہ تعالیٰ کی رضا کی جگہ اس سے پیار کرتے ہیں، وہ اس کی اخروی نعمتوں کے غور و فکر میں مگن ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں، اور اس طلب کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے، اس لقاء جنت کی وجہ سے، جنت میں دیدار اللہ تعالیٰ کی رضا کی وجہ سے، اللہ نے جو جنت کے اندر نعمتیں پیدا فرمائی جب ان پر غور، ہم تو جنت کا ذکر سن کے چلے جاتے ہیں، بھی ہمیں کیا، ارے جنت کی حوروں کو جب اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ تمہارا انعام ہے، پھر سوچتے کیوں نہیں کہ کیسی حسین، کیسی جمیل، کہ نہ کسی
आंख ने देखा, न किसी दिल ने सोचा, न किसी तखय्युल में आया। उनकी आंखें ऐसी खूबसूरत जैसे नूर के मीनारे चमक रहे हों, उनका बदन ऐसा कमाल का कि जिसके अंदर से खुशबू के धारे जारी हों। अरे अरे अल्लाह ताला की वो प्यारी मखलूक जिसकी अल्लाह तारीफ फरमा रहा है अपने बंदे के लिए तैयार कर रखी है। जन्नत की माए माइन का जब सोचता है, सलसबील का जब सोचता है, शराबन तहूरा का सब सोचता है। शराब का नाम आते हमने तो सगलीज शराब का सुना, ऐसी नहीं होगी, खुशबू ऐसी होगी। अल्लाह अल्लाह, कस्तूरी भी कहने को सिर्फ लफ्ज़ है कस्तूरी, तो यहाँ कोई पीता तो नहीं, कस्तूरी से भी ज्यादा खुशबूदार होगी, मगर वो मजे वाली खुशबू होगी। जैसे मक्खन होता है इस तरह की वो गाढ़ी होगी, जैसे इसको थोड़ा चम्मच के साथ मक्खन को हल्का सा पतला कर दिया जाए, ऐसे नरम और नाजुक भी होगी, ऐसी लज्जतदार भी होगी खोए की तरह। अल्लाह समझाने के लिए सारी बातें कर रहा हूँ, तो ऐसी लज्जत वाली वो चीज होगी, खुशबू वाली चीज होगी। अल्लाह ताला का बंदा जब पिएगा तो उसके जिस्म पे कोई उसका वजन और बोझ नहीं होगा, बस लंबी सांस लेगा तो वो हजम हो जाएगी उसकी खुशबू से। फिर दिल के अंदर ना कोई बुराई ना खराबी, पाकीज़ा दिल, पाकीज़ा जन्नत, पाकीज़ा हूरा, पाकीज़ा गिलमान, पाकीज़ा खाने, पाकीज़ा फल, और फिर सबसे बड़ी बात अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम नसीब होगा। तो बंदा जब इन आखिरत की नेमतों को सोचता है, यहाँ जितनी भी मेहनत करके जितनी बड़ी कोठी बना ले, जन्नत के एक कैंप का एक छोटे से महल का दुनिया की कोई नेमत मुकाबला नहीं कर सकती। तो फिर जब इस नेमतों को अल्लाह की अता को बंदा सोचता है, वो कहने लगे, तो फिर समझदार वही है जो आखिरत की नेमतें जो कि अल्लाह की रजा से मिलने वाली हैं, तो फिर अल्लाह की रजा वाले काम करना शुरू कर देता है, दुनिया के सारे काम छोड़ देता है, दुनिया की नेमतों को दिल से निकाल देता है, दुनिया से बेरगबत हो जाता है। अक्लमंद लोग वही हकीकी अक्लमंद होते हैं जो अल्लाह की रजा पाने के सारे काम करते हैं, उसी की मोहब्बत के असीर हो जाते हैं। उनको जितना जाम मोहब्बत ज्यादा पिलाया जाए, उनकी प्यास दीदार और बढ़ जाती है, उनकी शराबी होती ही नहीं। अल्लाह अल्लाह उम्र भर रोते रहिए तो बुझे आतिश इश्क, एक दो आंसू तो और आग लगा देती हैं। अल्लाह के प्यारे बंदे अल्लाह ताला के दीदार की खातिर दिन रात लगे रहते हैं, अपने शार की खातिर वो खाने के हकीकी के इश्क में मस्त रहते हैं, दुनिया की हर बात से निकल जाते हैं, दुनिया की हर नेमत को एक बदमस्त मुसीबत समझते हैं। वो इनसे बिल्कुल उनका तवक्कुल फिल्ला, अल्लाह पे तवक्कुल अल्लाह ऐसा उनको दुनिया से गनी कर देता है कि दुनिया के बड़े बड़े ओहदे, दुनिया की बड़ी बड़ी नेमतें, दुनिया की बड़ी बड़ी धन दौलत हुस्न करिश्मे उनकी आंखों में जचते ही नहीं, वो अपने रब की मोहब्बत में ऐसे मगन होते हैं। फिर वो कहते हैं कि मुझसे मुखातिब होकर कहने लगा, क्या मेरी बातें तेरी समझ आ गई हैं? तो ये बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने अर्ज की, जी हुजूर मेरी समझ आ गई हैं। आपने फरमाया, अल्लाह ताला का लाख करम, अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह तुम पे मुझ पे रहम फरमाए, जो कुछ आपने बयान किया वो तमाम बातें अल्लाह ने तुम्हें समझा दी, अल्लाह का बेशुमार शुक्र है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई। क्यों लहर दौड़ गई? अल्लाह के वली की, कि मैंने अल्लाह के एक बंदे को अल्लाह का रास्ता दिखाया, वो उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो गया, एक और जन्नत के दाखिले में हमारा तवक्कुल अल्लाह के लिए यार हो गया, एक और अल्लाह के दीदार का तलबगार हो गया। बस इस बात ने उसके दिल को खुशियों का गुलजार बना दिया। वो कहते हैं तुम्हारे लिए वो लोग मशाला रहा होंगे, वो कहते हैं कि अगर तू समझना चाहता है
کہ کون سے اعمال کروں، کس طریقے سے کروں، کس انداز سے کروں، تو پھر ان لوگوں سے محبت کر جو اللہ کی محبت کے جام پیے ہوئے ہیں، جو جام عشق سے کبھی سیر نہیں ہوتے، جو جتنا پی لیں پھر بھی کہتے ہیں حل میں مزید کچھ اور لے کے آؤ۔ ایسے اللہ تعالیٰ کے بندے حکمت کے چشمے ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر حکمت کے چشمے موجزن ہوتے ہیں۔ یہ بہت تیز اور عقل مند لوگ تو دنیا والوں کو بڑا تیز عقل والا کہتے ہیں، مگر وہ بزرگ کہتے ہیں حقیقی عقل مند وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتا ہے۔ جیسے میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت عطا کر دی گئی ہے اس کو سمجھ لو بہت بڑی نعمت کثرت کے ساتھ عطا کر دی گئی ہے۔ تو اصل حقیقی حکمت یہی ہے جو اللہ کو بندہ پالے، اللہ کی رضا کو پالے، اللہ کی رضا کے مقام جنت الفردوس کو پالے۔ جنت الفردوس نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس اس کو نصیب ہو جائے تو پھر وہ بندہ کیسے انہیں اللہ کی راہ سے کبھی غافل نہیں کر سکتا، نہ کوئی دنیا والا نہ دنیا کی نعمت۔ وہ اپنی مضبوطی ایمان کے ساتھ وہ اس طرح دلیر اور استقامت ہوتے ہیں جیسے شیر کوئی کھڑا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے شیر ہوتے ہیں، عشق رب العالمین کے شیر ہوتے ہیں۔ انہی کو تو کہا گیا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم جاتے ہیں۔ اللہ لمین کی بات نہیں کر رہا، جو اللہ اللہ کو تو کرتے ہیں مگر باقی مسلمانوں پر پھر شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ ان کے اندر تو کبھی ولی ہوا نہیں۔ میں ولیوں کی بات کر رہا ہوں، ان کی توحید خالص کی بات کر رہا ہوں، ان کے مقاصد خالص کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے میں محبت کے طریقے سے لگاتے ہیں، اور نہ ان کے اندر غرور ہوتا ہے، نہ تکبر، نہ عبادت کا غرور، نہ تکبر، نہ جھوٹی عاجزی۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ عبادت تھوڑی سی کر لی تو خود کو دوسروں سے بڑا، دوسرے مشرک اور کافر اور بد کردار لگنے لگے، چھوٹے لگنے لگے۔ ارے تو بہت چھوٹا ہو گیا ہے، نمازیں پڑھ کے انسانوں سے نفرت کرتا ہے، روزے رکھ کے انسانوں سے نفرت کرتا ہے۔ ارے انسانوں سے نفرت نہ کر، میرا مقصود اس بزرگ کی طرح یہ نہیں کہ ان کے ساتھ گھل مل جانا فرمانی کے اندر نہیں، انسانوں سے محبت ان کی اصلاح کے لیے کر، جو ممکن ہو سکے ان کی اصلاح کر۔ اللہ اللہ۔ پھر یہ جھوٹی عظیم میں تو جناب بڑا فقیر پر تقصیر ہوں، اور کوئی کہہ دے تو پھر پتا چلتا ہے کہ جناب کی عاجزی کا کیا، کہ مجھے ایسے کیسے کہہ دیا۔ اللہ اللہ، جو واقعی خود کو سچی طور پر سمجھتا ہے میں انسان ہوں، خطاؤں کا پتلا ہوں، کمزور ہوں، وہ حقیقی عاجزی والا، پھر وہ اس کو دنیا کی تعریف اور غیر تعریف سے فرق نہیں پڑتا، نہ خود کی وہ اپنی تعریف میں پڑتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے یہ بندے اللہ کے مخلص بندے ہیں، مخلوق کے اندر یہ چمکتے ہوئے تارے ہیں میرے رب العالمین کی توحید کے، میرے اللہ کی محبت کے، میرے مصطفیٰ کے اطاعت کے، عشق کے، یہ ستارے اس کائنات کے، یہ نور ہدایت ہیں، یہ توکل کا نور ہیں، یہ استقامت کا نور ہیں، یہ اللہ کی رضا اور محبت کا نور ہیں، یہ لوگوں کو راستہ دکھانے والے وہ طیب و طاہر لوگ ہیں جن کی زندگی کے اعمال، الفاظ، اخلاص، طور طریقے کو دیکھ کر پھر اللہ کے بندے اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے ساتھ، جن کی محفل کے ساتھ فرشتے ہر وقت ٹکے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے، ان کو پیکر کہا گیا ہے، جو اللہ کی محبت کے، اخلاص کے پیکر ہوتے ہیں۔ پھر ان کے اخلاص کے پیکروں کی اللہ تعالیٰ سے دیدار کی طلب جتنی بڑھتی ہے اتنے اعمال کے اندر یہ اور صحیح کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ سر سجدے میں رکھتے ہیں تو اٹھاتے نہیں، رکوع میں جاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم کی تسبیح پڑھتے 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 سانس گزر جائے، رات گزر جائے، زندگی گزر جائے، یہ نہیں تھکتے۔ ارے عشق والے کہاں تھکتے ہیں، وہ تو یہاں تک کہتے ہیں تو پھر چھری میرے گلے پہ تو مزہ ہو
میں دل سے دعا دوں میرے قاتل کا بھلا ہو الٹی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار یار کے لیے لگی ہے تصویر یار دل میں ذرا سا سر جھکایا تو دیکھ لیا ان کے دل اللہ کی محبت کے عرش ہوتے ہیں یہ رہتے فرش پہ ہے مگر یہ عرش نشی ہوتے ہیں ارے ان کی صحبت میں فرشتے ہم نشی ہوتے ہیں یہ جب دعا کے لیے دست سوال اللہ کی بارگاہ میں دراز کرتے ہیں ان کے الفاظوں پہ فرشتے آمین کی صدا بلند کرتے ہیں ان کے جنازوں میں ان کی خلوت میں ان کی جلوت میں ان کے ذکر میں ان کی محفل میں ان کی عبادت میں ان کے دل میں ان کی استقامت میں ان کی صحبت میں یہاں بھی فرشتے وہاں استقبال کے لیے فرشتے وہاں جنت کے دروازے سے پکاریں گے یارو ادھر آؤ تمہاری صحبت نے تو ہمیں فرشتوں کو بھی خوشبودار بنا دیا یہ صحبت نے کیسے خوشبودار بنایا میں ایک نکتہ سمجھانا چاہ رہا ہوں اللہ سے محبت کر محبت کر محبت وہابیوں والی نہیں کہہ رہا جو دوسروں کو مشرک کہیں بدعتی کہیں جو مسلمانوں کو اتنی بڑی تعداد کو مشرک اور بدعتی کہہ دیں جو اللہ کے ولیوں کی بات پہ بدک جائیں اور جن کے اندر کبھی ولی نہ ہو میں اللہ کے ان ولیوں کا ذکر کر رہا ہوں ارے جن کے دل نور ایمان سے منور تھے جو انسانیت سے محبت کرتے تھے جن کی عاجزی کمال کی جن کے اندر تکبر اور کبر کی کوئی چیز نہیں تھی حضرت سیدنا بشر بن حارث علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں جب میں ایک دن حضرت سیدنا عیسیٰ بن یونس رحمت اللہ تعالی علیہ ایک اور اللہ کے ولی ہیں یہ کہتے ہیں میری ان سے جب ملاقات ہوئی تو میں نے اس ملاقات کا حوالہ دیا جو میں نے شام کے اندر اس بزرگ سے کی تھی میں نے جب ان کو واقعہ سنایا تو وہ ان کو جانتے تھے فرمانے لگے کہ اس نے تجھ سے محبت کا اظہار کیا چونکہ جب اس بزرگ نے اس سے کہا تھا حضور آپ کدھر جا رہے ہیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں اس نے کہا تیرے ساتھ چل کی ضرورت نہیں بس اتنا یاد رکھ میں نے دیکھ لیا تیرے دل کو میں تجھے یاد رکھوں گا دعاؤں میں تو مجھے یاد رکھنا اللہ کی محبت کی خاطر ہم ایک دوسرے کو یاد رکھیں گے وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ تجھے اس نے یہ جو الفاظ کہے تیری قیمتی زندگی کا بڑا سرمایہ ہے اللہ کے اتنے بڑے ولی نے تجھ سے کہا تھا میں تجھے یاد رکھوں گا اے لجپال پری تنو توڑ دے نہیں جدی باہ پر دن پھر چھوڑ دینی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اللہ اللہ تو میں عرض کر رہا تھا انہوں نے کہا کہ اس نے تجھے یاد کرنے کا جو دعویٰ جو انہوں نے فرمایا تھا کہ اقرار کیا تھا یہ تیرے لیے بہت بڑی نعمت ہے آپ فرماتے ہیں کہ جس بزرگ کا تم نام لے رہے ہو وہ تو اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے اولیاء کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے اس نے ایک پہاڑ پر رہائش رکھی ہوئی ہے صرف نماز جمعہ والے دن نماز جمعہ کے لیے آتا ہے اور اس دن کچھ سوکھیاں لکڑیاں اپنے سر پہ اٹھا کے لاتا ہے ان کو بیچتا ہے ان سے پھر اپنے کھانے کی چیزیں لے جاتا ہے پورا ہفتہ انہیں سے گزارا کرتا ہے اور اصل گزارتا کیا ہے یبیتون لربہم سجدا وقیاما یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو صبح شام ہر وقت پکارتے ہیں یاد کرتے ہیں یہ لفاظی کے طور پر یاد نہیں کرتے ان کے دل کے اندر محبت کے بھانبھڑ جل رہے ہیں بچی تکی تیرے عشق والی بھا بھڑکتے بھا بھا کرے عاشق سردے تڑ تڑ کر دے کون عشق کھڑا ہوا کرے غوث کتب سب اڑے اڑے رے تیرا
عاشق جان پرے ریہو جس منزل تھی عشق پہنچاوے اتا غوث نہ پاون پھرے ہو۔ یہ کمال کے بندے، یہ اللہ کے بندے، یہ پیارے بندے، ان کی زندگی کے معمولات عجیب، بڑے بڑے مشکلات سے ایسے دم بدم گزر جاتے ہیں نعرہ مستانہ لگا کر، جیسے حضرت سیدنا ابن عباس یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت ملتی ہے، فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبی شرع علیہ السلام کا دور تھا، قحط سالی ہو گئی، لوگوں کو بارش کی طلب ہوئی، سارے اکٹھے ہو کر موسیٰ علی نبی شرع علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، ملتمس ہوئے حضور دعا فرما دیجئے، اللہ بارش عطا فرما دے، حالات بڑے مشکل ہیں۔ آپ نے فرمایا سارے لوگوں کو اکٹھا کرو، نماز استسقاء کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ایک میدان میں اکٹھے ہو کر اجتماعی دعا مانگتے ہیں۔ یہ جب سارے اکٹھے ہو کے چل پڑے ایک میدان کی طرف، اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، رب العالمین بے نیاز نے حکم جاری فرما دیا، اے میرا پیارا عیسیٰ علیہ السلام ان سب لوگوں سے کہو جس نے گناہ نہیں کیا، میری نافرمانی نہیں کی، وہی تیرے ساتھ دعا کے لیے آئے، ورنہ باقی سب چلے جائے۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان کرنا تھا کہ بھی جس نے کبھی گناہ نہ کیا سارا مجمع پلٹ گیا۔ اللہ اللہ، یہ کون سے ہوں جو بغیر گناہ کے ہوں؟ ارے ایک پورے مجمع سے بچا جس کی ایک آنکھ تھی، ایک آنکھ سے بھی اندھا تھا، نکال دی گئی تھی جیسے کسی نے اس کو کاٹ دیا ہو۔ آپ نے کہا کہ میاں بندے سب چلے گئے، تو میرے ساتھ ہے، تو بتا تو نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اللہ کے اس پیارے بندے نے کمال کی بات سنائی، میں آپ کو سنا رہا ہوں اس لیے ابھی مزے سے نہ سنے، دل کے اندر اپنے رب کی محبت کا ڈنکا بجائیں، مالک لا یزال سے محبت کرنے والوں کے انداز دیکھیں، اللہ کے دیدار کے طلب رکھنے والوں کے انداز دیکھیں کہ وہ کس طرح اپنی کمزوریوں اور غلطیوں کا ازالہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضور بات یہ ہے کہ مجھ سے بھی ایک دفعہ ایک خطا ہوئی، میں نے اس کی اپنے آپ کو سزا جو دی، اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں اگر آپ بھی کہتے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں۔ آپ نے پوچھا بتا تو نے کیا کیا؟ کہا حضور میں نے ایک دن بلا قصد بغیر ارادے سے جا رہا تھا، ایک عورت کے ایک پاؤں پر میری دید پڑ گئی۔ مختلف انداز سے واقعہ بیان کیا جاتا ہے مگر عیون الحکایت کے اندر پاؤں کے الفاظ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ کہنے لگا میری ایک آنکھ گزرتے ہوئے اس عورت کے پاؤں پہ پڑ گئی تو میں نے اس بلا ارادہ بھی خطا کو معاف نہیں کیا، میں نے اپنی آنکھ کو خنجر سے نکال کے باہر پھینک دیا، میں نے اپنی آنکھ نکال دی۔ یہ سننا تھا حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، ایک عاشق خدا، ایک مخلص خدا، ایک عبداللہ نے، ایک مخلص عبداللہ نے جب دوسرے مخلص کی بات سنی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنا روئے کہ آپ علیہ السلام کے مقدس داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا اے شخص تو میں کہتا ہوں میری نسبت سے زیادہ دعا کا حقدار ہے، یا آپ نے اپنی شان کریمی کی وجہ سے فرما دیا، کیونکہ فرمانے لگے مجھے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کی برکت سے گناہوں سے معصوم رکھا ہوا ہے اور تو معصوم بھی نہیں، لیکن پھر بھی ساری زندگی گناہوں سے بچتا رہا۔ ارے تو عام بندہ ہے، اپنے رب کی رضا کی خاطر اتنا کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ تو انبیاء علیہ السلام کو ایسا دل اور ایسا نفس عطا فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت کے اندر ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے اندر ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ان کو بچائے بھی رکھتا ہے، ان کو دل بھی ایسا پاکیزہ اور
اور محبت بھی اتنی کمال کی اپنی عطا فرماتا ہے اللہ اللہ، تو کہتے ہیں کہ میں تو اس لیے بچ گیا، پر تو نے اپنے نفس پر اتنی جبر کر کے اپنے رب کو منایا، اپنی رب کی محبت میں اس حد تک چلا گیا۔ تو آپ دعا کر، چنانچہ فرمایا تو دعا کر میں آمین کہوں گا، چونکہ وہ بندہ پھر آپ کا حکم تھا آگے بڑھا، دعا کے لیے دست سوال بلند کیے اور پھر کچھ اس طرح بارگاہ خدا بندی میں عرض کرنے لگا، اے میرے پروردگار، تو نے ہی ہمیں پیدا فرمایا، حالانکہ ہماری پیدائش سے پہلے تو جانتا تھا ہم کیا کیا کرتوت کریں گے، کیا کیا عمل سرزد ہوں گے، مالک تو جانتا تھا میری پیدائش، ہماری پیدائش سے بھی پہلے جب تو نے ہمیں پیدا فرما ہی دیا ہے تو ہمارے رزق کا کفیل بھی تو ہے، اے میرے پروردگار ہم پر باران رحمت برسا دے۔ یہ روایت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس بندے کی دعا ابھی ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ ایسی بارش شروع ہوئی گویا کہ آسمان پھٹ پڑا تھا، اللہ اللہ، آسمان پھٹ پڑا تھا، اس کی دعا کی برکت سے دھرتی سیراب ہوئی، کائنات کے لوگ سیراب ہوئے، پرندے درندے سب سیراب ہوئے، اس کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا۔ یہ کیسے ہوا میں بتانا یہ چاہ رہا تھا، جن کی استقامت کمال کی ہوتی ہے وہ کب ملتی ہے راز سمجھا دیا ہے آپ کو۔ محبت بڑھاؤ گے، محبت کب بڑھے گی؟ محبت ہو جاتی ہے کس سے ہوتی ہے؟ جو حسین و جمیل و کمال والا ہوتا ہے۔ میرا رب العالمین کتنے کمالات کا مالک ہے، کبھی غور تو کر، کبھی سوچ تو صحیح، اس کے کمالات کی جھلک جنت کے اندر نظر آئے گی۔ جنت کی طلب کیوں نہیں کرتا؟ جنت کی فکر کیوں نہیں کرتا؟ کبھی تنہائی کے اندر رات کے اندر بیٹھ کے سوچ تو صحیح، جنت کی حوریں کس طرح دیکھ کے مومنوں کو مسکراتی ہوں گی۔ کہا یہ جاتا ہے جنت کی حور ایک لمحے کے لیے اس کائنات کے اندر چھاتی ڈال دے، اس کے حسن کی چمک اور خوشبو سے دنیا پاگل ہو کے مر جائے۔ یہ صاحب ایمان لوگوں کو ملیں گے، نہ پاگل ہوں گے نہ دماغ خراب ہوگا، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، چونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو اس استقامت کے صدقے جو اللہ سے پیار و محبت و اخلاص و وفاداری کی وجہ سے کماتے رہے۔ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے ان بندوں نے جو اللہ سے وفا کی ہے، اطاعت کی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پہ سچا ایمان لے آئے ہیں، تو پھر یہ بندے جب جنت میں اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے، ہمیشہ کے لیے مہمان ہوں گے۔ خدا خود میر محفل بود شب جائے کہ من بودم، ارے یہ کمال ہوگا پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا۔ کبھی اس طرح بھی سوچ، اللہ سے لو لگا، محبت بڑھا، محبت بڑھا، پھر یبیتون لربہم سجدا و قیاما آسان ہو جائے گا، پھر گناہوں سے چھوڑنا آسان ہو جائے گا، پھر تلاوت ساری رات کرنا آسان ہو جائے گا، پھر نیک لوگوں سے محبت ہو جائے گی، پھر جو نیک لوگوں کی صحبت نصیب ہو جائے گی، پھر فرشتے اتریں گے تیرے دل کے اندر، ایک نور خاص تزکیہ و طہارت کا اللہ عطا فرمائے گا، ایک اندر کی روشنی ہوگی جو دنیا کے اندھاروں کو پھاڑ کے رکھ دے گی۔ دنیا کے جو پردے ہیں، یہ دنیا کے عہدوں کے پردے، ان سب کو توڑ پھوڑ دو گی، سب کچھ اس کو برباد کر کے تجھے اللہ تعالیٰ کی وجہ اللہ کے لیے، تیرے دل کو اللہ تعالیٰ کی دیدار کے لیے تیرے دل کو پاک کر دے گی، تیرے دل کو عرش اللہ قلب المؤمنین بنا دے گی۔ مومن کا دل اللہ کا عرش بن جائے گا، اللہ کا عرش ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کا جو آج ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اخلاص کی دولت عطا فرما دے جو اپنے مقدس بندوں کو عطا کی، مجھے اور میرے سننے والوں کو، جو اس کو مسلمانوں کی بھلائی کے لیے آگے پھیلاتا جائے، ترغیب دلا
لیکن میرے دوستو یہ چند دن کی زندگی ختم ہونے والی ہے، منا لو اس تقاضے کے ساتھ کہ لا معبود الا ہو، لا مقصود الا ہو، لا مسجود الا ہو۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، تا حشر سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ اللہ اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد